ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے تم شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرک عورت جتنی بھی مالدار ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، تمہیں بہت اچھی لگے، لیکن اس سے بہتر مومن کنیز ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی بچیاں، اپنی بیٹیاں مشرکین کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مشرک چاہے جتنا کروڑ پتی ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس سے بہتر مومن غلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جب ہمارے گھر میں بچی کا رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ سوچیں۔ اور جب ہم اپنے بچے کا رشتہ کہیں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک خوبصورتی دیکھتے ہیں، دوسرا مال دیکھتے ہیں۔ اور ہماری عورتیں جو ہیں تیسری چیز یہ دیکھتی ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا۔ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس کی جو دیگر بہنیں ہیں ان کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے کتنا جہیز دیا تھا، کتنے تحفے دیے تھے، کتنا مال پانی دیا تھا، بس یہی سوچ ہے۔ بتائیے اگر انسان شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملے تو بتائیے وہ شادی اس کے لیے عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کیا چاہتا ہے؟ آدمی کماتا کیوں ہے؟ سکون کے لیے۔ تو بتائیے جس عورت کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کیا اس کے دل میں اپنے شوہر کا احترام ہوگا؟ جس عورت کو اللہ کے عذاب کی فکر نہیں، خوف خدا نہیں، عیاشیوں میں، گناہوں میں لگی رہتی ہے، ہر وقت موبائل میں پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی کام کی نہ کاج کی، بتائیے وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کے گھرانے کو جنتی گھرانہ کیسے بنائے گی؟ پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے سکونی ہوگی۔ تو سکون چاہیے اصل تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 وجوہات کی بنا پر لوگ شادی کرتے ہیں۔ لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مرد مال کی لالچ میں شادی کرے گا اللہ اس کو فقیر اور محتاج بنا دے گا۔ بتائیے حضور کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو محتاجی چاہیے وہ مال کی لالچ میں شادی کرے۔ اب یہ جہیز کا لالچ کیا ہے؟ مال کا لالچ تو ہے۔ عورتیں اندازہ لگاتی ہیں کتنا جہیز ملے گا، کتنا مال ملے گا، بہت مالدار لڑکی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو مال کی لالچ میں شادی کرے گا اللہ اس کو غریب اور محتاج بنا دے گا، اور زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، حضور کا فرمان غلط۔ اور حضور نے فرمایا جو خاندانی عزت کی وجہ سے شادی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ جو خاندانی عزت کی وجہ سے، یہ بڑا خاندان ہے میری شادی ہو جائے مجھے عزت مل جائے، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور فرمایا جو حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے گا، حسن و جمال زائل ہونے والی چیز ہے۔ یعنی بتائیے شادی کی، بیوی بہت خوبصورت ہے، لڑکی بہت خوبصورت ہے، شادی کے 1 مہینے کے بعد خوبصورتی ختم ہو گئی تو کیا رہا؟ رشتہ باقی رہے گا۔ اور آپ نے فرمایا مبارک ہے وہ شخص جو شادی کرے دینداری کی وجہ سے۔ اب بتائیے ایک فیکٹری ہو ہماری اور ہم ایک مینیجر رکھنا چاہیں تو کیا ہم شکل دیکھیں گے اس کی؟ ہم انٹرویو کے لیے بلائیں گے تو کیا شکل دیکھیں گے، کیا مال دیکھیں گے، خاندان دیکھیں گے؟ ہم صرف یہ دیکھیں گے اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، یہ ہماری فیکٹری یہ چلا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو جس کو اپنے بچوں کی ماں بنا رہے ہیں، جسے اپنے گھر لا رہے ہیں، تو یہ تو دیکھ لیں کہ یہ آپ کے گھر کو چلا سکتی ہے، آپ کے گھر میں سکون دے سکتی ہے کہ ساس سے لڑے گی، شوہر کو گالیاں دے گی۔ بتائیے ایسی عورت کی خوبصورتی کو کیا کرنا، یہ تو چڑیل سے بدتر ہے۔ جب انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی بھی زہر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
خوبصورت مالدار عورت جو دیندار نہ ہو، اس سے بہتر وہ کنیز ہے جو کالے رنگ کی ہو، چپٹی ناک والی ہو، مگر ہو دیندار۔ یہ ہمارے آقا ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہماری بچیوں کے لیے رشتہ آئے، بیٹی کے لیے رشتہ آئے، تو نہ اس کا مال پہلے دیکھیں، نہ اس کی خوبصورتی دیکھیں، نہ خاندان دیکھیں، بلکہ سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھیں۔ اور دینداری میں سب سے اہم ہے عقیدہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عاشق رسول ہونا چاہیے، گستاخ صحابہ نہ ہو، گستاخ اہل بیت نہ ہو، گستاخ اولیاء نہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ بتائیے جس ہمارے داماد کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کیا وہ بیوی کا احترام کرے گا؟ پھر ہم جتنے بھی فضائل سنا دیں، جتنی بھی حدیثیں سنا دیں، مثلا اگر کسی عورت کو حدیثیں سنائی جائیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، بتائیے اس حدیث کا اثر کس عورت پہ پڑے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، وہ ان حدیثوں کو سننے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہے، نہ اللہ اس کے فرض کو قبول کرے گا، نہ نفل کو قبول کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس حال میں مر جائے تو براہ راست جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی حدیثیں۔ اب یہ حدیثیں سن کر ڈرے گی کون سی عورت؟ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا، جس میں دینداری ہوگی۔ اور جو آخرت کی پرواہ نہیں کرتی ان کو حدیثوں سے کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہاں یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض مرد حضرات یہ حدیثیں سن کر شریعت کے خلاف حکم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شوہر اگر شریعت کے خلاف حکم دے گا تو وہ عورت نہیں مانے گی، اس پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ شریعت کے حکم پر عمل کرے۔